دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے چڑیا اور انتھا صاحب، بہت شاندار رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو درود پاک بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، دن میں کوئی وقت مخصوص کریں خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، ورنہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جس طرح دیگر مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو درود پاک بھی ہم پڑھیں۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات بھی ہوں گے، اور میسیجز بھی کافی سارے ماشاءاللہ موجود ہیں، تو کچھ میسیجز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور آڈیو سوالات بھی دیکھتے ہیں اور ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آئیے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد کاشف، والدہ کا نام رفیقہ بیوی۔ مسئلہ یہ کہ 3 مہینے کام کرتا ہوں تو دل نہیں لگتا کام میں، کام چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتے ہیں مجھے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے کاشف بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ طرح طرح کے خیالات یعنی وسوسے وغیرہ آتے ہوں گے، تو چلیں انشاءاللہ عز و جل برے خیالات سے، برے وسوسوں سے، طرح طرح کے خیالات سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرصہ 2 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں صرف نقصان ہی نقصان میرا ہو رہا ہے۔ 2 سال میں ایک بار بھی نفع نہیں مجھے ملا۔ سر مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری ترقی ہو۔ کاروبار کی وجہ سے میرے اپنے بہن بھائی ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا، اکیلا ہوں اس ٹائم۔ سر میں ایسے سے مجھے خیال ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اللہ آسانی فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائیں۔ دیکھیں یہ تو سوچے بھی نہ خودکشی کرنے کا، یا آزمائشیں آتی ہیں بعض اوقات۔ اللہ کا شکر ہے کام تو ہے نا ماشاءاللہ، کاروبار اپنا ہے آپ کا، کوششیں تو کر رہے ہیں نا آپ۔ دیکھیں نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہے، جو آپ کے مقدر کی روزی ہے وہ مل کر رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو خودکشی کا سوچنا یہ تو بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، آخرت کا عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے، آپ ہمت رکھیں، مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کام میں آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، کاروبار میں آپ کی ترقی ہوتی رہے،
اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی کالس تھیں, استخارہ آپ فرما لیجئے. روحانی علاج چلیں ہمارے پہلے ان اسلامی بھائی کا بتا دیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں, کام میں ان کے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ بظاہر ان کو نظر نہیں آ پا رہا. تو دعا بھی فرما دیجئے, کاروبار میں ان کے ترقی ہو, برکت ہو, ان کو جس کام میں یہ ہاتھ ڈالے تو اس کام میں ان کو منافع ہو. اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جائز رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. صحیح. اور اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. ارے ماشاءاللہ 35 مرتبہ جی 35 مرتبہ لکھ کر لٹکا دیں گے. لٹکا دینا ہے. صحیح. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے. میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی ہے, آپ قبول فرمائیں, مدنی قافلے میں سفر کریں. ذہنی طور پہ الحمدللہ عز و جل آپ کو بہت سکون بھی ملے گا, علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. وہاں جا کے آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں, عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور جو آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے روحانی علاج بتایا تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے خودکشی کا علاج, یہ لازمی پڑھ لیجئے گا. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوگا اور اس طرف سے آپ کا ذہن بھی ہٹ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی تھے, وہ معلوم کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے ان کو خیالات آتے ہیں, وسوسے ذہن میں آتے ہیں, تو برے وسوسوں سے نجات حاصل ہو جائے, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے کتاب مدنی پنسورہ جی ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا, انشاءاللہ عز و جل شیطان کی شرارت سے بچا رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا, اور طرح طرح کے جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے, وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے. تو هو اللہ الرحیم یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ عز و جل وسوسے آپ کے ختم ہو جائیں گے. ہمارے کاشف بھائی نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ 2 ماہ ہو چکے ہیں اور جہاں پر بھی کام کرتے ہیں 2 ماہ تک کرتے ہیں, 3 ماہ تک کرتے ہیں, پھر وہاں سے نکال دیتے ہیں یا کام ان کا چھوٹ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دل بھی نہیں لگتا, دل بھی نہیں تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات تو نہیں آ رہے ہیں, اچھا وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل, انہوں نے کہا کام میں دل نہیں لگتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے کام جس جگہ کرتے ہوں تو لوگ اسی وجہ سے نکال دیتے ہوں انہیں کہ یہ دل جمعی سے کام نہیں کرتے ہوں یا ان کا دل کام میں نہ لگتا ہو. تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ دیجئے, انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. انشاءاللہ دل لگ جائے گا تو کام بھی پراپر طریقے سے ہوگا, تو انشاءاللہ جو معاملات ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری آ جائے اور کہیں کام دوبارہ سے یہ اسٹارٹ کریں تو انشاءاللہ بار بار چھوٹنے کا جو عمل ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. صحیح. باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ جو آزمائشوں کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل آپ کے حل ہوں گے اور آزمائشیں بھی دور ہوں گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین میسیجز بھی آپ کے کچھ ہم شامل کرتے ہیں, کافی سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اوکاڑا سے عاطف بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ میری والدہ کو دل کا مرض ہے نا, تکلیف رہتی ہے دل میں, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ نماز کی والدہ پابندی کریں اور جب بھی فرض نماز پڑھ لیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یا اللہ قوینی وقلبی, صحیح, یا اللہ قوینی وقلبی, یہ 7 بار پڑھ کر دل پر دم کریں
تو انشاءاللہ عز و جل دل کے جو مرض ہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، صحیح۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا عاطف بھائی، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً یہ کتاب طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب غصہ کرتے ہیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ان کا غصہ کچھ کم ہو جائے۔ غصے کے لیے یہ ہے کہ یا ودودو، جی، ایک بار اور اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں والد صاحب کو یہ اپنے پلائیں، اور مدت علاج 40 دن، یعنی 40 دن تک متواتر یا ودودو ایک بار اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل غصے کی جو عادت ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ صحیح ہے۔ یہ ہمارے عامر بھائی ہیں سردار آباد سے معلوم کر رہے ہیں کہ ڈپریشن سے، ذہنی دباؤ سے نجات کا کوئی وظیفہ ہو تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ العزیز ڈپریشن سے بھی نجات حاصل ہوگی، ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے یہ روحانی علاج معلوم کیا، آپ مدنی قافلہ میں سفر کریں، آپ دیکھیں ذہنی طور پر، قلبی طور پر الحمدللہ عز و جل صاف سکون ملے گا، اور ایک قلب کی جو کیفیت ہے الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی، اور مسائل بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، ڈپریشن سے نجات کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ حاصل کیجیے، استعمال کریں، کاٹ کا عمل بھی کروائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ جی، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محبوب علی اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میں کبھی بیمار، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں، کبھی دل کی دھڑکن تیز، گردوں میں مسئلہ، پیٹ میں مسئلہ، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں بالکل۔ 1 سال سے یہی مسئلہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے محبوب بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی، روحانی علاج بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ علی رضا عطاری، والدہ کا نام سلمہ بی بی۔ حضور میں کام کرتا ہوں، نہ تو میرا کام میں دل لگتا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہوں اپنا بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، سر میں بھی بہت درد ہوتا ہے، تو کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے علی رضا بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر میں محبت قائم ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن و سکون کا گہوارہ بنے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس حوالے سے کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ لاہوری نمک لیں اور لاہوری نمک پہ 1001 مرتبہ یا ودودو، یا ودودو یا ودودو، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پہ دم کریں، اور وہ نمک گھر میں استعمال کروائیں، جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے صحیح استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے گھر میں امن، لڑائی جھگڑا وغیرہ ختم ہوگا اور آپس میں پیار محبت رہے گا انشاءاللہ۔ بالفرض اگر لاہوری نمک نہیں مل پاتا تو دوسرا بھی استعمال، دوسرا بھی نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ اولاً کوشش یہی ہو کہ لاہوری نمک ملے، اگر وہ نہ میسر ہو تو دوسرے نمک پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور یہ عمل صحیح۔ تو ایک دفعہ کر کے، جی ایک دفعہ عمل دم کر کے اس کو رکھ لیں، کم ہوتا رہے اس کو ملاتے رہیں، اسی طرح اس کا چلاتے رہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس حوالے سے یہ آپ نے عمل سماعت فرمایا۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ باقی دیکھیں یہ تو ہوا روحانی علاج، اب وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کہیں میں غصہ تو نہیں کرتا، قوت برداشت میرے اندر ہے یا نہیں، میں اس پر غور کر لوں، اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نا، تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور گھر میں انشاءاللہ عز و جل محبتیں بھی قائم ہوں گی۔ گھر میں درس فیضان سنت کا آپ سلسلہ شروع کریں۔
مدنی درس کا سلسلہ شروع کیجئے. گھر میں جب مدنی درس کا سلسلہ ہوگا فیضان سنت سے الحمدللہ عز و جل درس دیا جائے گا, گھر والے بیٹھ کر سنیں گے, الحمدللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھول تحریر فرمائے, اس کے مطابق ہم عمل کریں. گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کریں, والدین کے ہاتھ چومیں, والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیں, محبت سے پیش آئیں, آپ جناب سے گفتگو کریں. اور بھی کافی سارے مدنی پھول ہیں, دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر کیسے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں, گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا, الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں, استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمارے محبوب علی بھائی تھے, مختلف امراض انہوں نے بتائے تھے, کبھی دل میں دل کی تکلیف ہے تو کبھی گردے خراب ہیں تو طبیعت ان کی بے چین رہتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح 1 سال بتایا انہوں نے کہ مسلسل اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں, تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ استخارہ کیا گیا, استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا. صحیح, تو اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ مشورہ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں اور دوا بھی استعمال کریں. روحانی علاج میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا مختلف مرض ہیں, تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کی کثرت کریں اور رات سوتے وقت 111 بار یا سلاموں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. صحیح. باقی آپ محبوب بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پلیٹو کا بھی ایک الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پر عمل ہوتا ہے, کورس کیا جاتا ہے, تو مختلف امراض کے لیے ہوتا ہے یہ. تو آپ نے جو امراض بتائے کافی, تو آپ یہ استعمال کریں. تعویذات عطاریہ کے بستوں سے الحمدللہ عز و جل یہ لکھ کر دی جائیں گے, آپ استعمال کریں, اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام ہی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد علی رضا بھائی تھے, بتا رہے ہیں کہ کام میں ایک تو اول ان کا دل نہیں لگتا, سر بھاری بھاری رہتا ہے, درد رہتا ہے, طبیعت میں بے چینی ان کے رہتی ہے, تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا. تو استخارہ کیا گیا, ان کے استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. پوری نظر کی وجہ سے اس طرح کی ان کی کیفیت, نظر بد جو لگ جاتی ہے, جی ہاں نظر جو لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 35 پر آپ نے نظر بد سے بچنے کے روحانی علاج تحریر فرمائے ہیں. ان میں ایک علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح. تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نظر بد بھی اتر جائے گی اور طبیعت میں بھی ان کے بہتری آ جائے گی, یقیناً آپ نے سماعت فرمایا. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کچھ میسیجز بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. معلوم کر رہے ہیں ایک اسلامی بھائی کہ میں نے آپ سے نیک روزگار ملنے کا روحانی علاج پوچھنا تھا کہ حلال اور آسان روزگار مل جائے, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمائے, یا وہابو, یا وہابو, یا وہابو. فجر کی نماز کے بعد یہ 300 بار پڑھنے کا انشاءاللہ معمول بنائیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک روزگار انہیں جلد حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم بہنوں کو کوئی سکون نہیں ہے اور بھائیوں کے اچھے رشتے مل جائیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں, تو گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, نیک رشتے مل جائیں اور آپس میں محبت قائم ہو, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے, یا سمیع, یا سمیع, یا سمیع 100 بار پڑھیں, اور جس وقت یہ وظیفہ پڑھیں تو اس دوران کوئی گفتگو نہ کریں,
اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا. تو آپ اس میں نیک رشتوں کے لیے اور اپنے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. صحیح. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں. اسلامی بہن بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. تو یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں آپ. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بیٹیوں کے فضائل پر بہت الحمدللہ عز و جل یہ جامع ترین رسالہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ساری احادیث مبارکہ اس میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں. تو آپ یہ حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کے رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل محبت قائم ہوگی. اور حصول اولاد کے لیے اس کے علاوہ اور بھی وظائف روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کھاریاں سے عمران عرض کر رہا ہوں. میرے بچوں کی نانی جان نسیم اختر، والدہ غلام فاطمہ کچھ عرصے سے بیمار ہیں. استخارہ کر کے مہربانی کر کے فرمائیں کہ کیا پرابلم کس جگہ پہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. محمد عرفان ہے میرا نام، اور میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام مومنہ ہے، میرے گلے میں ٹانسز ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں. گلے میں ٹونسز ہو چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام محمد منصور ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بس دل کرتا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہوں. میرے کندھے بہت زیادہ کھینچتے ہیں، چہرہ جسم میں سے آگ نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. منصور بھائی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. محمد لطیف، والدہ کا نام عصمت بی بی، گھر میں بیماری نہیں جا رہی، پریشانی نہیں جا رہی. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، گھر کی پریشانیاں بیماریاں آپ کی دور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. اور سجارت تاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرے بچوں کی امی کے کان اور سر میں درد رہتا ہے، براہ کرم استخارہ کر کے بتا دیں. نام امبرین گل، والدہ کا نام رخسانہ پروین ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور کان کے درد اور سر کے درد سے نجات حاصل ہو جائے اس حوالے سے وظائف بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ بھی اور ہمارے دیگر جو ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی وہ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا. روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، آپ تحریر فرما دیجیے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا. فلاً یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کسی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں تو تلفظ کی درستی بہت زیادہ یہ ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کما حق ہو فائدہ حاصل ہو تو تلفظ کی درستی کے ساتھ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اور جس وظیفے کی جتنی تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم توجہ سے سنا کریں اور اسی بتائے گئے تعداد کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج کو شامل کر لیتے ہیں. ہمارے یہ عرفان بھائی تھے، یہ معلوم کریں گے شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر وظیفہ تحریر فرمایا امیر علیہ سنت نے، جس میں سے ایک یہ وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن تک ہے. 40 دن تک یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے. اگر بالفرض ناغہ ہو جائے کسی دن نہ کر سکے عمل تو کیا دوبارہ نئے سرے سے پھر تو وہ تعداد پوری کریں. اچھا. کہ عمل آگے اس کی تعداد پوری کرے، اس کے ایک آدھ دن اگر رہ بھی جاتے ہیں
تو تعداد اس کے مکمل 40 دن یعنی مکمل کرنے ہیں. تو یہ وظیفہ بھی زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دے رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ عز و جل یہ دیکھیے اس کی مدنی بہاریں. جو بے اولاد تھے ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کیا, تعویذات عطاریہ استعمال کیے. اس طرح کی آتی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ماشاءاللہ کئی مدنی بہاریں آئی ہیں جنہوں نے آ کر ماشاءاللہ بتایا ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا شادی کو, اولاد کی نعمت نہیں تھی, الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا, تعویذات عطاریہ استعمال کیے, ماشاءاللہ فائدہ ہوا. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی منی کی قولتی معلوم کر رہے تھے کہ گلے میں ان کے جو ہے نا ٹونسز وغیرہ یہ ہو چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے کہ ہر وقت جی یہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو ہر وقت یہ پڑھتے رہا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا. صحیح ماشاءاللہ, یہ گلے کے امراض بھی دور ہو جائیں گے. احتیاط بھی کرتے رہیں اور پرہیز بھی بہت زیادہ یہ ضروری ہے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, گھر میں بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے پریشانیاں ہیں اور بیماری کے بھی معاملات چل رہے ہیں, تو گھر کی بیماریاں بھی ختم ہوں, پریشانیاں ختم ہو جائیں. ایک تعداد ہے مدنی چینل کی اور ایک تعداد ہے آتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس طرح کے مسائل لے کے کہ گھر میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, گھر کے افراد بھی بیمار ہوتے ہیں, کوئی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, کوئی کس مصیبت میں ہے, کوئی کس مشکلات میں ہے. تو یہ مشکلات بھی حل ہو جائیں, پریشانیاں بھی دور ہو جائیں. کوئی یہ سب وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ فائدہ حاصل ہو. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل مختلف امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے مطابق آپ عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ہم صبر کی عادت بنائیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہوتا ہے بعض اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں, ایک طرف سے بیماریاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, یا نقصان بھی ہو گیا تو وہاں یہ مسئلہ ہے تو وہاں یہ مسئلہ ہے. تو صبر کی عادت بنائیں. وقتی طور پر ہوتا ہے آزمائش کے معاملات, ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, لیکن ہم نے آزمائشوں پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس کی دعا بھی کرنی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو آفات اللہ نہ کرے اگر آ جائیں, ناگہانی آفات آ جائے, مسائل آ جائیں, تو صبر کر کے اجر کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. تو اللہ نہ کرے اگر بے صبری میں پڑ گئے یا شکوہ شکایت میں پڑ گئے, دوسروں کے آگے بیان کرنا شروع کر دیا یا اپنے مسائل کا رونا دوسروں کے آگے شروع کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا کا سارا ثواب چلا جائے اور ہم بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہم رہیں. انشاءاللہ دیکھیں مسائل بھی حل ہوتے چلیں گے اور ایک دلی طور پہ الحمدللہ عز و جل اطمینان بھی حاصل ہوگا اور ایک سکون بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جو وظائف بیان کیے گئے مدنی چینل کے ناظرین, ان روحانی علاج پر عمل کیجئے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. مختلف امراض سے حفاظت کے لیے, پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر چاہے تو اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو بھیج دیجئے اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ تک تعویذات عطاریہ پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی تو ہمارے عمران بھائی یہ معلوم کر رہے تھے کہ بچوں کی نانی ہیں, کچھ عرصے سے یہ بیمار ہیں, اب سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں, تو استخارہ آپ نے فرمایا. جی استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے, یا مؤمنو, صحیح, یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے.
انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ہمارے منصور بھائی تھے، معلوم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے، کام میں بھی دل نہیں لگتا، اور جسم سے جو ہے نا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، جسم سے ایسا لگتا ہے جیسے آگ نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا، استخارہ آپ نے فرمایا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر کوئی عمل بندش نہیں، نظر بد کا اشارہ۔ اچھا، نظر بد ہے ان کے ساتھ، تو اس کے لیے یہی ہے کہ 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں تو نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو اس کا ایک روحانی علاج۔ سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی ماشاءاللہ، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ مستجار نام بتایا تھا، یہ معلوم کر رہے تھے کہ بچوں کی والدہ، ان کے ایک تو کان میں بھی زیادہ تکلیف رہتی ہے، سر میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ جی، ان کا استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، آپ نے اس میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا، یا سمیعو 21 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا آسان عمل تحریر فرمایا، یا مجیبو، صحیح، یا مجیبو، یہ 3 بار پڑھ کر سر پر ان کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ ناف بار بار ہٹ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارے سے میرا سوال ہے، رقم کسی نے دبا لی ہے اسے واپس مل جائے، اس کا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کو بتاتے ہیں، مزید سوالات چلا دیجیے گا۔ بچہ یا بڑا گم ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے تو اس کا روحانی علاج کیا ہوگا؟ بچہ یا بڑا گم ہو جائے، گھر سے غائب ہو جائے، تو چلیں تینوں ہی روحانی علاج ماشاءاللہ۔ ناف اتر جاتی ہے تو ناف ٹھیک ہو جائے، ناف بار بار نہ اترے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یا کبیرو، جی، یا کبیرو 9 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، بہت شاندار یہ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت سارے ماشاءاللہ عز و جل اس میں روحانی علاج یہ تحریر فرمائے ہیں، اور اس میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک وظیفہ ہے، ناف جس کی اتر جاتی ہو تو اسے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 239۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 تا حصول شفا روزانہ ایک بار ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت مجرب عمل ہے اور تجربے سے ثابت ہے۔ یہ آیت مبارکہ پارہ 3 سورۃ العمران کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ تیسرے پارے میں ہے، آیت نمبر 7 اور 8، یہ آپ نے پڑھنا ہے ناف پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ آیت نمبر 7 اور 8
पारा 3 आयत नंबर 7 और 8 ये नाफ पर हाथ रख कर आप पढ़ें। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन जिनके साथ ये नाफ उतरने का मसला रहता है तो वो भी ये सूरतुल इमरान पारा नंबर 3 आयत नंबर 7 और 8 ये नाफ पर हाथ रख कर अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी नाफ नहीं उतरेगी। अच्छा, इसी तरह नईम भाई का सवाल था, ये मालूम कर रहे हैं कि रकम किसी ने दबा ली है। अब ये होता है कारोबारी मामलात में कि भाई फ़लाँ ने मेरी रकम दबा ली है, फ़लाँ ने मेरे पैसों पर कब्ज़ा कर लिया है, या मेरी जायदाद पर, मेरी प्रॉपर्टी पर, मेरी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि अगर किसी की रकम दबी हुई है, किसी का पैसा फंसा हुआ है, मदनी चैनल के नाज़रीन की एक तादाद होगी इस सिलसिले में माशाअल्लाह जो साथ होंगी वो देख भी रहे होंगे, तो वो पैसे वहाँ से मिल जाएं। जी, उसके लिए ये है कि या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु ये सजदे में जाकर 75 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद ये दुआ करें अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कि जो भी इनकी रकम वगैरह दब गई है और जो भी किसी ने दबा ली है तो दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो रकम इनकी चली गई है वो अपनी रहमत से वापस मिल जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मसला इनका हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, बच्चा या बड़ा ये अगर कोई गुम हो जाए तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत का रिसाला है चिड़िया और अंदाज साहब, इसके सफ़हा नंबर 31 पर अमीरुल सुन्नत ने वजीफ़ा तहरीर फरमाया है कि बच्चा या बड़ा गुम हो जाए तो सारे घर वाले बेशुमार बार या जामिउ या मुईदु या जामिउ या मुईदु का विर्द करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। अल्लाह ना करे कभी भी इस तरह का मामला हो जाए कि कोई गुम हो जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, तो या जामिउ या मुईदु कसरत के साथ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुमशुदा शख्स मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने परेशानियों से नजात के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं करें और वहाँ जाके आशिकान रसूल की ख़ुद की बरकतें हासिल करें। हफ्तावार अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है हर जुमेरात को, यहाँ शिरकत करके दुआएं करें। हर हफ्ते को मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा भी फरमाते हैं। इन मदनी मुज़ाकरों में भी शिरकत की नियत फरमा लीजिए और मदनी मुज़ाकरे के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ भी फरमाते हैं, इस दुआ में भी शामिल रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होंगी, अल्लाह की रहमत से हमारे मसाइल भी हल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला